الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم إلى آخر هذه الآية صدق الله مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ اسلامی سال کا پہلا دن ہے، محرم الحرام کی آج پہلی تاریخ، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ نیا سال جمعہ کے دن سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نئے سال کو ہم سب کے لیے خیر و برکت والا سال بنائے۔ ویسے تو اے مومنوں، سال کی شروعات ہی سے مسلمانوں کو قربانی کا جذبہ سکھایا جاتا ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے میں بہت بڑی قربانی، جس کو ذبح عظیم کہا ہے قرآن عظیم نے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد دلائی جاتی ہے۔ اور محرم آتے ہی شرق و غرب، شمال و جنوب، تمام تر مومنین کے درمیان ایک چرچا مشہور ہو جاتا ہے، وہ صبت رسول، لخت جگر بطول سیدہ فاطمۃ الزہرا کے آنکھوں کے نور سیدنا امام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کے چرچے ہیں۔ اور میرے عزیزوں، صدیاں بیت گئی سیدنا امام حسین کی قربانی کو لے کر، لیکن ذکر اب تک پرانا نہیں ہوا۔ ہر سال مسلمانوں کے درمیان یہ ذکر بڑے زور و شور سے آتا ہے اور بڑے اہتمام کے ساتھ مومنین اس کا سننے کا اہتمام کرتے ہیں۔ میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہر سال کربلا کی داستانیں کیوں سناتے ہیں۔ آدمی اگر ایک کہانی سنا ہو تو دوسری مرتبہ سننے کا اس کو دل نہیں کرتا، یا اگر بہت انٹرسٹڈ ہے تو دوسری مرتبہ سن لے گا، تیسری مرتبہ دل نہیں کرتا۔ لیکن مجھے بتاؤ، بچپن سے ہر سال آپ شوق سے سنتے ہیں یا نہیں امام حسین کو؟ اور کبھی مقرر سے یہ نہیں کہتے یا سنانے والے سے یہ نہیں کہتے کہ ہر سال یہی سنایا جا رہا ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں، ہم اگر ہر سال کربلا کی داستانیں سناتے تو چلو مان لیا کہ کوئی مولوی صاحب لوگوں نے یہ شروع کر رکھا ہو، لیکن یہ کروڑوں کے عوام کیا پاگل ہے جو ہر سال سننا چاہتے ہیں؟ حقیقت میں بات یہ ہے، میں اس کو ایک فلسفے سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ کلمہ کون سا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ کے باپ کا کلمہ بھی یہی تھا، آپ کے دادا کا کلمہ بھی یہی تھا، پردادا کا بھی کلمہ یہی تھا، سالوں پہلے بھی جائیں تو صحابہ، تابعین، اولیاء کا کلمہ بھی یہی تھا۔ 14 صدیاں بیت گئی، ہر صدی میں یہی کلمہ، اور آج بھی ہم اس کلمے کو ایک ایک بار نہیں سینکڑوں مرتبہ پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی یہی یاد دلاتے ہیں۔ لیکن کبھی یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ کلمہ بہت پرانا ہے، اسی کو کیوں پڑھا جاتا ہے؟ نیا کلمہ نہیں آئے گا، پرانا ہے، سب کو پتا ہے، لیکن پڑھنے میں کبھی کسی کو اکتاہٹ بھی نہیں آتی۔ کلمہ طیبہ جو پڑھتا ہے اسے اندازہ ہوتا ہوگا، شوق سے اس کا ورد کرتا ہے۔ جہاں پر بھی ذکر کر کے دیکھیں آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا، اکتاہٹ نہیں آتی، بے چینی نہیں ہے، اس میں جدت ہے، اس میں نیا پن ہے۔ یہ کلمہ ہر صدی کا ہے، ہر زمانے کا ہے۔ تو 14 صدیوں سے جب کلمہ پرانا نہیں ہوا تو پھر وہ بات ہمیں یاد آتی، حسین اعظم ہے کون، جس کو اس شعر سے سمجھا گیا ہے
سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ سر دے دیا ہاتھ نہ دیا یزید کے ہاتھ میں، اور حق تو یہ ہے کہ لا الہ کی جڑ کا نام حسین ہے۔ تو لا الہ کی جڑ کا نام، لا الہ کی بنیاد کا نام حسین ہے۔ تو جس طرح کلمہ پرانا نہیں ہوتا، اسی طرح حسین کا تذکرہ بھی کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ یہ ایکٹر لوگ یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا 4 مہینے حرمت والے ہیں، رجب، اور پھر یہ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اس میں جنگ و جدال، قتل و قتال سب حرام ہے۔ صرف آپس کی بات نہیں کر رہا میں، کسی دوسرے کے ساتھ بھی جو جنگیں ہوتی تھی اس وقت یہ سب حرام ہو جاتا، سب تلواریں نیچے رکھ لیے جاتے حرمت والے مہینوں۔ لیکن تف ہے، لعنت ہے اس یزیدی فوج پر جس نے حرمت والے مہینے کا بھی خیال نہیں کیا، اور نہ ہی کفار و مشرکین سے ان کا مقابلہ تھا، بلکہ رسول اللہ کے گھر والوں سے مقابلہ تھا، اہل بیت اطہار سے مقابلہ تھا۔ حرمت والے مہینوں کی دھجیاں اڑا دی گئی، کربلا کے اس میدان کو پورا لالا زار کر دیا، اس طرح خون ریز کر دیا گیا، ہر جگہ اہل بیت کے ٹکڑے نظر آتے تھے۔ وہ ایک عظیم سانحہ ہے، ایک عظیم حادثہ ہے جس کو رہتی دنیا تک بھلایا نہیں جا سکتا۔ آج میں تھوڑی باتیں عرض کر کے آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حرمت والے مہینے کی فضیلت بھی بیان فرمائی، اور اس محرم میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی زوجہ ہیں، وہ فرماتی ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 4 عمل زندگی میں کبھی ترک نہیں کرتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے۔ وہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتی ہیں ان میں سے ایک عاشورہ کا روزہ حضور کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ عاشورہ کا روزہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی ترک نہیں فرماتے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ عاشورہ کیا ہے؟ 10ویں محرم کے دن کو عاشورہ کہا جاتا ہے، بڑا تاریخی دن ہے، اور بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قیامت بھی اسی دن کو آنے والی ہے۔ 10 محرم الحرام ہوگی اور جمعہ کا دن ہی ہوگا، جس دن سور پھونکا جائے گا اور پوری دنیا فنا کر دی جائے گی اور قیامت کا منظر قائم ہو جائے گا۔ عاشورہ کا دن آتا ہے تو اے مومنوں، سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں دوڑ آ جاؤ، عبادت کے لیے لگ جاؤ، اور اس دن یہ یاد کرنا چاہیے کہ یہی وہ دن ہوگا جب ہمیں بارگاہ رب العزت میں کھڑا کیا جائے گا۔ اولین سے لے کر آخرین تک جتنے بھی پیدا ہوئے اس روئے زمین پر سب کو اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، اور وہ 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا۔ اس دن کو یاد کر کے عاشورہ کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ عاشورہ میں تو ایسی یادگاریں بہت ہیں۔ آدم علیہ السلام کے متعلق ان کی توبہ اسی دن قبول ہوئی۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا طوفان کا، وہ طوفان نوح سے کشتی کو جو نجات ملی نوح علیہ السلام کی، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا گیا، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی گئی، فرعون غرق ہو گیا، پانی میں ڈبو دیا گیا، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ بہت ساری اس طرح کی تاریخی چیزیں عاشورہ کے دن، لیکن یہ ساری تاریخوں پر ایک تاریخ غالب آ جاتی ہے، وہ رسول اللہ کے نواسے کی قربانی کا دن، اس لیے کہ وہ پوری امت کو ہلا دینے والا حادثہ ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اس لخت جگر کو، اپنے اس نور نظر کو، جس کے لیے اپنے سجدے لمبے کر دیا کرتے تھے۔ جانتے ہیں آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے تھے حضرت ابراہیم، اور یہ اسی زمانے کے ہیں جب حضرت امام حسین بھی پیدا ہوئے تھے، اور حضور کی گود میں آپ کے اپنے بیٹے بھی تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ ایک ہی بیٹے ہیں جو 6 مہینے تک زندہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں بٹھا کر انہیں پیار کر رہے تھے، اور امام حسین کو بھی گود میں رکھے ہوئے تھے۔ ایک طرف نواسا ہے اور ایک طرف بیٹا ہے۔ جبرائیل امین نے آ کر کے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے،
کہا رب تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ ان دونوں میں سے آپ کسی ایک ہی کو رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ کہا ہے جبرائیل حسین کو رہنے دو، اس لیے کہ یہ میری آنکھوں کا بھی نور ہے اور فاطمہ کی آنکھوں کا بھی نور ہے۔ پھر چند ہی دن کے بعد حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ آپ اندازہ کریں جس حسین اعظم کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو قربان کیا، اور مدینے کی گلیوں میں جس کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر سوار کرتے تھے، امام حسین حضور کے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کندھوں پر سواری کیا کرتے تھے۔ دوش نبوت جن کی سواری ہو، اندازہ کر سکتا ہے کوئی؟ اس حسین اعظم کے چرچے مدینہ طیبہ میں بچپن میں ہی عام تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دیکھتے تھے، کبھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لاتے تو یہ دونوں شہزادے حضور کے جبے پر لٹکے ہوئے آتے تھے۔ کبھی حضور منبر پر کھڑے ہیں تو ایک شہزادہ حضور کے ایک قدم کو پکڑا ہے، دوسرا دوسرے قدم کو پکڑا ہوا ہے۔ یہ تو ان کی پرورش تھی جو بچپنے کی تھی۔ صحابہ ان کی اس بچپنے پر رشک کیا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ادب حد درجے کا کرتے تھے۔ آپ کو میں بتاؤں، ادب تو ایسا تھا اہل بیت اطہار کا۔ امام حسین کی عمر چھوٹی سی تھی۔ With Cellrite by Spinny, you get a تھا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا، 2.5 سال آپ نے خلافت کی۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر کا دور خلافت شروع ہوا، اور حضرت عمر کے دور خلافت کو کون نہیں جانتا؟ ایسے روب و دبدبے والا خلیفہ کہ لوگ حضرت فاطمہ نے 5 روٹیاں اٹھا کر اس کی جھولی میں ڈال دی، ایک بھی نہیں رکھا، اور پانی پی کر افطار کر لیا۔ کیا یہ کر سکتا ہے ہم میں سے کوئی؟ افطاری کے وقت ہمارے سامنے رکھا ہوا سامان ادھر سے ادھر ہونے نہیں دیتے۔ کوئی تمہارا شربت تھوڑا سا اٹھا لے تو دیکھو پارا کتنا چڑھ جاتا ہے۔ افطاری کے وقت تو سب کو بھوک شدت کی لگی رہتی، اور اس وقت گھر میں جو موجود ہے وہ اٹھا کے دے دینا۔ مسکین تو لے کر چلا گیا، اور یہ پانی سے افطار کر کے رہ گئے۔ رات کو اسی پانی سے سحری، دوسرا روزہ تھا۔ حضرت علی مزدوری پر گئے، پھر وہی مزدوری، اور آٹا لائے، 5 روٹیاں بنی، اور افطار میں بیٹھے تھے کہ ایک یتیم بچہ آ گیا جس کے ماں باپ نہیں تھے۔ اس نے آواز لگانی شروع کی کہ میرا کوئی نہیں ہے، میرا آسرا نہیں ہے، میرا باپ نہیں ہے، میں یتیم ہوں، کیا مجھے اس گھر سے کھلایا جا سکتا ہے؟ آج حضرت فاطمہ نے وہ 5 روٹیاں اٹھائی، اس کی جھولی میں ڈال دی، کہا صبر کر لو، ہم پانی پی لیں گے۔ پانی پی کر دوسرا دن افطار کر لیا انہوں نے، اور اس دن اسی طرح سے سحری کیے، اور تیسرا روزہ تھا۔ کون رکھ سکتا ہے میرے عزیز؟ ایک روزہ ہی لوگوں کے لیے کتنا بھاری ہوتا ہے۔ تیسرا روزہ تھا بغیر کسی چیز کے کھائے ہوئے، اور تیسرے روزے کے بعد پھر مزدوری کی حضرت علی نے، پھر اتنی مزدوری سے آٹا خرید لائے، 5 روٹیاں بنی، اور آج ان کے کھانے کا وقت تھا، افطاری کرنے ہی والے تھے۔ جیل سے چھوٹا ہوا ایک قیدی ان کے گھر کے پاس آیا۔ قیدی تھا جو برسوں سے جیل کی سزا کاٹ رہا تھا، اچانک آیا اور کہا میں بہت بھوکا ہوں، میرے پاس کوئی اسباب نہیں، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں، اور میں نے اس گھرانے کی بڑی تعریف سنی ہے، یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، کیا مجھے کھلایا جا سکتا ہے؟ یقیناً وہ لجپال گھرانہ ہے، وہ سخی گھرانہ ہے۔ آج بھی 5 روٹیاں اٹھائی اور ڈال دی، اور حالت یہ ہو گئی تھی کہ سب کا پیٹ پیٹ سے لگ گیا تھا، اور آواز نہیں نکل رہی تھی کسی کی۔ تیسرا دن گزرا تھا، اور اس وقت سب حسنین کریمین طاق میں دبکے ہوئے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت علی جھکے ہوئے تھے، حضرت فاطمہ بھی وہ سجدے میں تھی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس حالت میں اس گھرانے میں تشریف لاتے، اور آئے آواز دیا تو آواز کسی کی نکل نہیں رہی، سناٹا ہے گھر میں۔ دیکھا تو حسنین کریمین جسم پورا لاغر دکھ رہا ہے، دیوار سے دبکے ہوئے بیٹھے ہیں، حضرت فاطمہ الگ، حضرت علی الگ۔ یہ کیا منظر ہے؟ یہ اہل بیت وہ ہیں جو فاقہ کرتے تھے لیکن شکایت کسی کے پاس کرتے نہیں تھے۔ یہ نہیں کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے، کبھی نہیں کہا۔ اسی طرح بیٹھے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے تھے تمہیں کیا ہو گیا؟
اسی اسنا میں ان کا جواب آنے سے پہلے جبرائیل امین آیت لے کر کے آ گئے، آیت لے کر کے آ گئے۔ قرآن پاک کی آیت سورہ دہر میں آج بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اے رسول پاک، یہ وہ گھرانہ ہے جو اللہ کی محبت میں کبھی مسکین کو کھلاتا ہے، کبھی یتیم کو کھلاتا ہے، اور کبھی قیدیوں کو کھلاتا ہے۔ اور حضور کو حضرت جبرائیل نے بشارت دی، نہ وہ مسکین گھر پہ آیا تھا، نہ یتیم گھر پہ آیا تھا، نہ قیدی گھر پہ آیا تھا، وہ تو اللہ کا فرشتہ تھا جو اہل بیت کا امتحان لے رہا تھا۔ اور یہ اہل بیت کا گھرانہ امتحان میں مکمل کامیاب ہے، اور ان کے کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت سے کھانے نعمت اتار رہا ہے۔ یہ وہ گھرانہ تھا۔ کیا اس صبر کو آپ دیکھ سکتے ہیں بچپن میں جہاں اتنا صبر سکھایا گیا ہو؟ بچوں نے یہ الجھ کر کے کہا ہو کہ ماں کیوں دے رہی ہو روٹیاں، ہمارے لیے بھی تو کچھ رکھو۔ یہ وہ آداب تھے، یہ وہ پرورش تھی جو کربلا کے میدان میں ان کو جبل استقامت بنایا ہوا تھا۔ ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے۔ یہ اچانک آئی ہوئی پرورش نہیں تھی، اچانک ملی ہوئی تربیت نہیں تھی، ان کی گٹھی میں گھول کر کے پلائی گئی ہوئی تربیت تھی۔ حسنین کریمین کو یہ صبر و استقامت ان کی ماں اور ان کے باپ نے اس وقت سے دیا ہے جب ابھی وہ شعور کی آنکھیں کھول رہے تھے۔ عزیزان گرامی وقار، استقامت کس کو کہتے ہیں؟ یہی ایک جملہ، ایک لفظ یاد کر لو بس کافی ہے۔ آج میرا میسج اتنا ہی ہے۔ استقامت ہے صرف اور صرف ظلم سہ کر کے مر جانا، یہ کوئی کمال کی بات ہے۔ ظالم کے سامنے ڈٹے رہنا اور حق بات کا اعلان کرنا، یہ استقامت ہے۔ اور یہ ساری کرامتوں سے بڑھ کر کے ہے، ساری